الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے ایک سیرت کی کتاب صحیح سیرت رسول کی روشنی میں ہم نے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو شروع کی تھی۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کچھ اور چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں جب تشریف آوری ہوئی ہجرت کے موقع پہ مسلمانوں کی فرحت، خوشی اور ان کے سرور و انصبات کا جو ذکر ہے اس کتاب میں جو ملا وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو جذبات ہیں، جو وہ حضور سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس تھا، جو حضور کی قدر تھی، جو وہ حضور کو جانتے تھے، جو وہ مانتے تھے، اس کی ایک دو مثال اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو کتاب ہے صحیح سیرت رسول، ڈاکٹر محمد سویانی صاحب نے، جو کہ سعودی عرب کے عالم دین بھی ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں، ان کی کتاب کا عربی کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 237 پر ہجرت کے سفر کے دوران ام معبد سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے، صفحہ نمبر 237 سے، اور وہ تذکرہ اس کتاب میں طبرانی کبیر، مستدرک امام حاکم اور طبقات کے حوالے سے 237 سے 240 صفحے تک موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف عازم سفر ہوئے
تو سفر کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ام معبد خزائیہ کے خیمہ سے حضور کا گزر ہوا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کوئی گوشت یا کھجور ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مگر حضور کے قافلے والوں نے اس کے پاس کوئی چیز نہ پائی، کیونکہ یہ لوگ قحط زدہ اور فاقہ مست تھے۔ جب کوئی چیز نہ ملی، فناظر رسول اللہ الی شاۃ فی کسر الخیمہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمہ کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بکری اس لیے یہاں نظر آ رہی ہے کہ یہ دوسری بکریوں کے ساتھ جانے سے قاصر تھی، یہ چل نہ سکتی تھی۔ فرمایا، کیا اس میں دودھ ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ بیچاری دودھ کیا دے گی، یہ تو بہت لاغر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں؟ اس پر ام معبد نے نہایت شفقت برے لہجے میں کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو اسے دھو لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری قریب منگوائی، اس کے تھنوں پہ مبارک ہاتھ لگایا اور بسم اللہ پڑھی، اور اس بکری کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ بکری نے ٹانگیں کھول دی، وہی لاغر بکری جس سے چلا نہیں جاتا تھا اور گھر میں تھی اس لیے کہ چل کے چر نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور، اس نے ٹانگیں کھول دی، دودھ اتار لیا اور جگالی شروع کر دی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، اتنا بڑا برتن کہ جو قافلے والے حضور کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے اور جو ان کے لیے کافی ہو۔ جب وہ برتن آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ اس میں دھونا شروع کیا۔ اللہ اکبر! جب حضور دودھ دھو رہے ہیں تو دودھ خوب بہہ رہا ہے، بڑی تیزی سے دودھ اس بکری سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت جھاگ بن گئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھو لیا تو ام معبد کو بلایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ ام معبد کو پلایا۔ جب انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہمراہی تھے انہیں پلایا۔ جب انہوں نے بھی سیر ہو کر پی لیا، آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنے برتن بھی دودھ سے بھر لیے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بکری تھی دوبارہ دھو کے ام معبد کو بھی برتن بھر کے دے دیا۔ جو ام معبد نے وہ دودھ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ام معبد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب بیعت کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اپنے منزل کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ چلا گیا، ان کی روانگی کے تھوڑی دیر بعد ام معبد کا خاوند ابو معبد گھر آ گیا۔ اب وہ بڑا تھکا ہارا، لاغر اور کمزور بکریوں کو چرا کے آیا جن سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی کمزور تھی، لڑکھڑا رہی تھی بکریاں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا، حدیث مبارکہ میں لکھا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان بکریوں کے گودے میں مکھ بھی نہیں رہی، اتنی کمزور بکریاں تھیں۔ اللہ اکبر! جب وہ اس پریشانی میں گھر آیا، گھر میں دودھ کے بھرے برتن دیکھے، حیران ہوا اور کہا، من این لک ھذا اللبن یا ام معبد، ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جبکہ گھر والی جو بکری تھی جو بڑی نڈھال تھی،
اور اس کے علاوہ کوئی اور بکری تھی ہی نہیں جو دودھ دینے والی ہو. اس پر معبد نے ایک بات کہی. جب اس نے پوچھا کہ بکری تو اور کوئی دودھ دینے والی بھی نہیں تھی، یہ تو اس قابل بھی نہیں تھی، دودھ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے کہا انہو مر بنا راجل مبارک من حالہ قضا و قضا. اس نے کہا ابو معبد بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مبارک آدمی آیا تھا اور وہ بہت ہی عمدہ اوصاف سے متصف تھا. ابو معبد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا معبد اس کے اوصاف حمیدہ تو ذرا بیان کرو، اس کا حلیہ کیا تھا؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معبد نے اپنی زبان سے یوں ادا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداۃ ابلج الوجہ. سبحان اللہ. کہتی ہیں میں نے ایسا آدمی دیکھا جس کا چمکتا رنگ تھا اور چہرہ تابناک تھا. حسن الخلق ولم تعبہ تاجلۃ ولم تزر بہ سعالۃ. کہتی ہیں ان کی ساخت خوبصورت تھی، اس میں نہ تو توندے پن کا عیب تھا اور نہ گنجے پن کی خامی تھی. وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل. معبد نے کہا کہ ان کا جمال جہاں آ رہا تھا اور آنکھیں سرمگی تھی. یہ حضور کا حلیہ معبد نے بیان کیا ہے کہ ہمارے محبوب کا جو حلیہ معبد نے بیان کیا آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس نے اپنے انداز میں منفرد انداز میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ بندے کا دل راضی ہو جاتا ہے. کہتی ہے حسن الخلق ولم تعبہ تاجلۃ ولم تزر بہ سعالۃ. ان کی ساخت خوبصورت تھی، اس میں نہ تو توندے پن کا عیب تھا نہ گنجے پن کی خامی تھی. وسیم فی عینیہ دعاج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل. جمال جہاں آ رہا تھا اور آنکھیں سرمگی تھیں، پلکیں لمبی اور اس کی آواز میں مردانہ بھاری پن تھا. جمال جہاں آ رہا، آنکھیں سرمگی، پلکیں لمبی اور آواز میں مردانہ بھاری پن تھا. وفی اونے کے ہی ساتہن وفی لحیتہ ہی قصاصۃ ازج اقرن. کہتی ہیں ان کی گردن میں دیدہ زیب درازی تھی اور ان کی داڑھی گھنی تھی. اس کے باریک اور باہم پیوستہ ابرو تھے، باریک اور باہم پیوستہ ابرو تھے. ان سمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء. کہتی ہیں اگر وہ خاموش ہوتا تھا تو اس پر وقار چھا جاتا تھا اور اگر وہ بات کرتا تھا تو خوشنما اور پرکشش تھا. اجمل الناس وابہاہ اجمل الناس وابہاہ من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب. کہتی ہے کہ دور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال تھا اور اگر قریب سے دیکھیں تو شیریں ترین اور حسین ترین تھا. حلو المنطق فصل ولا حذر ولا تذر کأن منطقہ خضرات. کہتی ہیں گفتگو میں چاشنی تھی، بات دو ٹوک اور واضح تھی، نہ اتنی مختصر کے سمجھ نہ آئے اور نہ ہی فضول تھی. اور انداز ایسا تھا کہ جیسے لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں. رابع لا تنساہ عین من طول ولا تقتحمہ. درمیانہ قد تھا، چھوٹا نہ تھا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار گزرے. غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا. دو شاخوں میں ایسی شاخ کی طرح تھا جو سب سے زیادہ خوشنما نظر آتا ہے اور تازہ ہے اور قدر و منزلت میں اعلیٰ ہے.
लहू रुफकाओ बहिफ़ून बिही इन काला अनसतु लिकौलिही व इन अमरा तबादरू इला अमरिही। कहती हैं आपके जो रुफका थे, जो साथी थे, आपके गिर्द हल्का बनाए हुए थे, जब वो बात करता था तो रुफका पूरी तवज्जो से सुनते थे, और जब वो उन्हें कोई हुक्म देता था तो लपक कर उसके हुक्म को बचा लाते थे। देखें उस खातून ने कैसा हुजूर का हुलिया बयान किया। कहती है महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफनिदुन, और वो मुता और मुहतरम था, ना तुरशरो था और ना लगवगो था। ये सारी खूबियां जब अबू माबद ने सुनी तो उसने कहा उम्मे माबद फहुवा वल्लाहि साहिबो कुरैशिन अल्लज़ी ज़ुकिर लना अमरुहु। उम्मे माबद ये तो वही कुरैश वाले साहिब है जिनका चर्चा, जिनकी बात का चर्चा हम तक पहुंच चुका है। ये तो वही कुरैश वाले साहिब है जिनका तुम हुलिया बयान कर रही हो, जिनकी तुम शाने बयान कर रही हो। ये तो वही कुरैशी साहब है जिनका चर्चा हम तक पहले ही पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर। अब उम्मे माबद के खामद ने कहा कि वो मक्का में मबूस हुआ है, ये बात हम तक पहुंच चुकी है, उसका चर्चा पहले ही है, मैंने सुना है कि वो मक्का में मबूस हुआ है। उम्मे माबद, मैंने अब पुख्ता इरादा कर लिया है कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगा और उन तक रसाई का हर हरबा इख्तियार करूंगा। अल्लाह अकबर। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर हजरत उम्मे माबद ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया, हुजूर की शाने बयान की, हुजूर के चेहरा अक़दस को बयान किया, हुजूर के जिस्म मुबारक की साख्त को बयान किया। ये उम्मे माबद ने अपने अंदाज में किया। और इधर आइए, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी अलैह रहमा अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ करते हैं। है कलामे इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहराए नूरे फिजा की कसम। कसमें शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महर में राज है रूह अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। और यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सेहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा, मुझे शोखिए तबए रजा की कसम। और एक पंजाबी शायर अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ करता है, कहता है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मोहम्मद और शान मुस्तफा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे मुख तो नकाब उठावे, ते बिजली डर दी लिश्क ना मारे। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे मुख तो नकाब उठावे, ते बिजली डर दी लिश्क ना मारे, जो मथे त्योड़ी पावे, ते खोल देवे जे वल जुल्फां दे, राही राह भुल जावे, फस जावे जे जान दा पंछी, ओनू उड़ना याद ना आवे, ते हुसन खुदा ने इना दिता जिदी चाल ना चली जावे, ते फुल्लां दी रंगत उड़ जावे जदों पैर चमन विच पावे, जिथे जिथे कदम टकावे उथों धरती लिफ लिफ जावे। आजम एडा रूप सोने ते जेड़ा विच तहरीर ना आवे, जेड़ा ना वेखे ओ सैके, जेड़ा वेख लवे पछतावे। अल्लाह अकबर।
नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या इलाही, अज़मत शान मुस्तफा, जिंदाबाद, अज़मत मकाम मुस्तफा, जिंदाबाद। ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के चर्चे हैं। अशार तो मैंने आपके ज़ौक़ के लिए, अपने ज़ौक़ के लिए आपको सुनाए, वगरना मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुस्न व जमाल हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस से सुनाए, जो कि इस सीरत रसूल में मौजूद है। आगे चलिए, सफ़ा नंबर 249 इस किताब का, उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना शरीफ में आमद और मसाजिद की तामीर के नाम से एक बाब बांधा गया है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मदीना के जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ना, उस वक़्त की बात हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मदीना के मुसलमानों को यह खबर पहुंच चुकी थी कि हुजूर आ रहे हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, अब जो मदीना शरीफ के मुसलमान थे वो हर रोज सुबह मुकाम हर्रा पे आते और सारा दिन इंतजार करते। जब धूप बहुत ज्यादा हो जाती दोपहर के वक्त अपने घरों को जाते। उनका यह मामूल था रोजाना हुजूर का इंतजार करना, फिर घरों को जाना। अल्लाह अकबर। एक रोज वो हस्बे मामूल जब पलटे, घर पहुंचे, ये लोग तो इंतजार करके वापस आ गए। एक बनु जफर का एक यहूदी शख्स टीले पे चढ़ा अपने किसी काम। जब वो टीले पे चढ़ा तो उसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफाका को देखा कि जो सफेद लिबास पहने हुए शराब को चीरते हुए आ रहे थे। जब यहूदी ने यह मंजर देखा कि मुसलमान रोजाना इंतजार करते हैं अपने नबी का, तो उस यहूदी पर अपने आप पे जबत ना रहा, बुलंद आवाज से पुकारने लगा, या माशरल अरबी हाज़ा जद्दुकुमुल्लज़ी तंतज़िरून। ओ अरब के लोगों, और तुम्हारे वो बुजुर्ग आ गए हैं जिनका रोजाना इंतजार करते हो। अल्लाह अकबर। फसारल मुस्लिमूना इलस्सलाह फतलक्कऊ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारका इस किताब में मौजूद है। हदीस में यह बयान है कि मुसलमान अपने हथियारों की तरफ लपक पड़े और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए निकल खड़े हुए। फिर आगे इसी हदीस मुबारका में है, वज़ालिका यौमल इस्नैनी मिन शहर रबीउल अव्वल। हदीस मुबारका में है कि ये रबीउल अव्वल के महीने के पीर का दिन था जब हुजूर मदीना शरीफ में गए। अल्लाह अकबर। फिर आगे इसी किताब के सफ़ा नंबर 253 पर मुस्लिम शरीफ के हवाला से यह हदीस मुबारका तहरीर है, जिसके आखिर में लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हम मदीना में आए तो रात को लोगों ने तनाज़ा शुरू कर दिया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां उतरे। अब हर किसी का जी चाहता था कि महबूब हमारे मेहमान बने। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों ने तनाज़ा शुरू कर दिया, किस बात पे? कि हुजूर मेरे घर ठहरे। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मामला देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने दादा अब्दुल मुत्तलब के ननियाल बनु नजार का मेहमान बन के उन्हें इज्जत दूंगा। अल्लाह अकबर। फसाइदर रिजालू वन्निसाउ फौकल बियूत। हदीस मुबारका में यह बात लिखी है और हदीस इस किताब में मौजूद है। किसी सुन्नी आलिम दीन ने नहीं लिखी, किसी अहले हदीस आलिम दीन ने लिखी है। उसका तर्जमा पाकिस्तान के आलिम दीन, किसी अहले हदीस आलिम दीन ने इसका तर्जमा किया है। यह हदीस मुबारका इसमें मौजूद है, मैं इसके हवाले से आपको सुना रहा हूं। जरा सुनिए, ये वही रिवायात हैं जो आप मिलाद के महीने में पूरा साल आप हुजूर की शान के हवाले से, हुजूर के मिलाद के हवाले से आप ये हदीस मुबारका सुनते रहते हैं उलमा इकराम से। हदीस में लिखा है, फसाइदर रिजालू वन्निसाउ फौकल बियूत। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए।
وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. غلام اور نوکر چاکر راستوں میں بکھر گئے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ. پتا چلا کہ یا محمد ہو کہنا یہ آج کی بات نہیں، یہ حضور کے دور سے آ رہا ہے کہ جب حضور مدینہ شریف میں آئے تو لوگوں نے مدینے کی گلی کوچوں میں دوڑ دوڑ کے یہ نعرے لگائے یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے پھر اس کتاب میں صفحہ نمبر 254 پر ابو داؤد شریف 4923 حدیث مبارکہ کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالہ سے یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا بذلک لعبوا بحرابہم، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حبشہ کے لوگوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں اپنے جنگی ہتھیاروں سے کھیل پیش کیا. حضور آئے مدینہ شریف میں تو حبشی لوگوں نے جنگی ہتھیاروں سے حضور کی آمد کی خوشی میں کھیل پیش کیا، جنگی کرتب دکھائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے آئے تو میں اس وقت بچہ تھا، چھوٹا سا. کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی آواز سنی، لوگ کہتے ہیں جاء محمد، محمد آ گئے، جاء محمد. کہتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے جاء محمد، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی. پھر کہتے ہیں پھر میں نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں جاء محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہتے ہیں میں پھر دوڑا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، بچہ تھا چھوٹا. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے. کہتے ہیں ہم مدینہ کی پتھریلی جگہ پر تھے. کہتے ہیں ہم بچے تھے نا، تو ہمیں مدینہ شریف کے ایک آدمی نے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ. کہتے ہیں میں لوگوں کو بلانے چلا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے 500 کے قریب انصار استقبال کے لیے نکل آئے. پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ اہل مدینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے، حتیٰ کہ جوان سال لڑکیاں. یہ کسی سنی کتاب کی میں بات نہیں کر رہا، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے اس میں کہ جوان سال لڑکیاں گھروں کی چھتوں کے اوپر سے دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی ایہم ہوا، ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، اور صدیق اکبر محبوب کی معیت میں رہ رہ کے حضور کے رنگ میں رنگ چکے تھے. لوگوں کو التباس ہو رہا تھا کہ ان میں صدیق کون ہے اور حضور کون ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنا خوبصورت منظر مدینہ میں کبھی نہ دیکھا جیسا منظر اس وقت حضور کی آمد پہ دیکھا. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا وَيَوْمَ قُبِضَ فَلَمْ أَرَ يَوْمَيْنِ مُشْبِهًا بِهِمَا. کہتے ہیں جس روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس دن جیسا تابناک دن میں نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے زیادہ غمناک دن بھی میں نے نہیں دیکھا. آگے صفحہ نمبر 258 پہ اللہ اکبر. دیکھیں یہ کیسے نعرے لگ رہے ہیں کہ جاء محمد، حضور آ گئے، حضور آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشیاں مناؤ، عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں.
اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں اور ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی علی کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں اور سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں اور کہاں محض حوری کہاں محض حوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں احادیث میں بھی آپ نے سن لیا جاء محمدو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہی ہے ہمارے حضور ہی ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آگے چلیے حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے صفحہ نمبر 258 پہ اس کتاب پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے مدینہ میں جو صحابی آئے وہ سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما تھے کہتے ہیں ان دونوں سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا ان صحابہ سے ان کے بعد پھر حضرت عمار حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے کہتے ہیں ان کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر کہتے ہیں سما وہی بات حضور آ گئے ہیں پھر کہتے ہیں سما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور آ گئے پہلے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے پھر حضرت عمار بلال اور سعد رضی اللہ تعالی عنہما آئے پھر فاروق اعظم اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ آئے پھر حضور آ گئے پھر حضور آ گئے ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور آ گئے فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اہل مدینہ کسی چیز سے اتنے خوش ہوئے ہوں جتنا حضور کی تشریف آوری سے خوش ہوئے ہم بھی تو حضور کی تشریف آوری پہ ہی خوش ہوتے ہیں وہ مدینہ میں تشریف آوری پہ خوش ہوئے ہم حضور کی اس کائنات میں تشریف آوری پہ خوش ہوئے ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آگے لکھتے ہیں حتی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء حضرت برا کہتے ہیں حتی کہ میں نے بچوں اور بچیوں کو دیکھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں بڑے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی کہہ رہے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں اللہ اکبر وہ حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں دلوں میں مادعا للہ دائی کی دعائیں تھیں کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانوں کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی نبوت کی سواری
جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے چلیں، اسی کتاب کے 268 نمبر صفحے پہ 268 بخاری شریف کی حدیث نمبر 3911 کے حوالے سے وہ روایت درج ہے، فقیل فی المدینہ جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبی اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا تو مدینہ شریف میں یہ ندا دلائی گئی، یہ اعلان کرایا گیا، یہ ندا دی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی اللہ آ گئے، نبی اللہ آ گئے۔ پھر جب یہ اعلان ہو رہا تھا حدیث مبارکہ میں لکھا ہے فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جب یہ آوازیں آتی تھی تو مدینہ شریف کے اندر انصار اپنے گھروں سے جھانک جھانک کر حضور کو دیکھ بھی رہے تھے اور یہ کہہ بھی رہے تھے کہ نبی اللہ آ گئے ہیں، نبی اللہ آ گئے ہیں۔ اور لوگوں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی میں بریلوی کی کتاب سے آپ کو نہیں بتا رہا کہ اللہ حضرت بریلوی نے لکھی ہو یا آپ کے ماننے والے نے لکھی ہو یا کسی اور سنی عالم دین نے لکھی ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں، یہ اہل حدیث مسلک کے عالم دین کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر لکھی ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں ان حضور کے غلاموں کو سناؤ بھی، کیوں چھپاتے ہو؟ ان لوگوں کے دلوں کو قریب کرو اور حضور کی محبت کے نام پہ قریب کر دو، نہ چھپاؤ باتیں۔ یہ تمہاری کتاب میں ابھی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے، ایک ایسی بات سنانے لگا ہوں کہ آپ کا ایمان وجد کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ ٹھہرے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور میرے ہاں تشریف لائے، نچلی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکونت پذیر تھے اور اوپر والی بالائی منزل پر میں رہ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات بیدار ہوا تو خیال آیا، سنیے، عشق اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے، یہ اپنے اصول و ضوابط خود طے کرتا ہے، یہ کسی حکم کو نہیں دیکھتا۔ محبت اپنے اصول و ضوابط خود طے کرتی ہے، میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ کہتے ہیں ایک رات خیال آیا، نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنحوا فباتوا فی جانب، کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ ہم تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ خیال آیا تو پوری رات ایک کونے میں دبک کے نکال دی۔ اب اس کتاب میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضور نے اس بات پہ منع کیا ہو، اس بات پہ کبھی کسی صحابی کو کہ مجھ سے اوپر نہیں چلنا۔ اس کتاب میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ حضور نے منع کیا ہو کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے میں نیچے ہوں، تم نے اوپر نہیں ٹھہرنا۔ سنیے، کہتے ہیں صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتائی یہ بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات اس طرح گزری ہے، میں نہیں چاہتا کہ حضور میں اوپر رہوں، میں نہیں رہ سکتا، اس طرح کونے میں دبک کے رات گزاری ہے کہ میرے محبوب نیچے ہیں اور میرے پاؤں اوپر ہیں۔ حضور کے سامنے جب یہ واقعہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، جب میں اوپر جاؤں گا میں یہاں سہولت پہ ہوں، یہاں میرے موافق ہے۔ سنیے عاشق زار کے الفاظ، یہ آپ کو کوئی اصول نہیں دے گی کتاب، جو اصول محبت نے خود وضع کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، لا آلو سقیفتن انت تحتہا، حضور اس چھت پر میں نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ اور میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں،
میں آپ کو حضور کی محبت کی باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے نام نہاد سکالر آ گئے ہیں، پینٹیں شرٹیں پہن کے، میک اپ کر کے، ایک کمرے میں بیٹھ کے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال رہے ہیں، حضور کی محبت نکال رہے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، اس کتاب میں حضور کی محبت کے واقعات ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کس لیے لکھے ہیں اگر لوگوں کو بتانے نہیں؟ کتاب لکھ دی گئی، مقصد بھی یہ ہوتا ہے کتاب لکھی جائے، آگے پڑھی جائے، اس کا پیغام پھیلایا جائے، لیکن پھیلایا کیوں نہیں جاتا؟ آج کل جو سب سے بڑا وار ہماری نوجوان نسل پہ کیا جا رہا ہے، ان کے سینوں سے حضور کی محبت نکالی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکیچ ایک عام آدمی کی طرح ان کے سامنے رکھ کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یار کتابیں لکھ رہے ہو، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور تیرے محبوب کا مقام یہ ہے، وہ محبوب ایسا نہیں جو عام آدمی ہوں، اتنی عظمتوں والے صحابہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اس طرح حضور کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منظر پہ چلے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری نیچے آ گئے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں میرے گھر میں کھانا پکاتا تھا، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب کھانا بچ کے آتا وہ کھانا میں کھاتا۔ آگے سنیے بات وہ محبت والی، یہ وہ بات ہے جو عشق خود طے کرتا ہے، یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جو عشق اور محبت طے کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ مبارک آتا، جو برتن ہوتا، کہتے ہیں میں دیکھتا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں اس پیالے پہ کہاں لگی ہیں، کہتے ہیں میں وہ انگلیاں دیکھ کے اس جگہ سے کھایا کرتا تھا۔ ایک روز سالن میں لہسن پڑ گیا، تھوم، کہتے ہیں پیالہ حضور کو حسب معمول بھیجا، پیالہ واپس آیا، اب میں پوچھ رہا ہوں حضور کے مبارک نشان کدھر ہیں انگلیوں کے، مجھے وہ مل نہیں رہے۔ مجھے بتایا گیا حضور نے آج کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ میرے محبوب نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا، یہ ہے محبت۔ کہتے ہیں دیکھیں اب انہیں کسی نے کہا تھا، حضور نے فرمایا ہو کہ جس جگہ سے میں کھاتا ہوں ابو ایوب وہاں سے کھایا کرو، کسی نے کہا ہو۔ محبت اپنے اصول خود طے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ تھوم کا پتہ تھا آپ کو لہسن پڑا ہوا ہے، کہنے لگے احرام ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا یہ حرام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں ایک ایسا شخص ہوں، میری ذات ایک ایسی ذات ہے کہ میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے سرگوشی میں رہتا ہوں، میرے لیے یہ مکروہ ہے، مجھے پسند نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر ابو ایوب کو بھی پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے اجازت بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود کبھی لہسن کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضور کی محبت کی بات، ہم میلاد حضور کی محبت تازہ کرتا ہے دل میں، میلاد کا مقصد یہی ہے، اور اس دور میں بہت ضروری ہے۔ یہ جو رتب و یابس جو اس میں غلط کام ہو رہے ہیں، جو ناچ گانا ڈھول ڈھمکا، یہ میلاد نہیں، واللہ یہ میلاد نہیں، اہل سنت اسے میلاد نہیں سمجھتے، ایسی کسی بزم کو میلاد نہیں سمجھتے۔ ہم حضور کی شان بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ اس دور میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم حضور کا میلاد بیان کیا کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ جن کے بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں ان کی خبر لو، یقین مانو بچیاں اور بچے جو بھی کالجز اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ان کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دہریے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو ہمارے بچوں کے سینوں سے حضور کی محبت اور ان کا ایمان کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے کہ انٹر ہوتے ہی آگے ایک روم بنا ہوا ہے جو چینج روم ہے، باہر سے برقعے پہن کے بچیاں جاتی ہیں، لیکن اس کمرے میں جاتے ہی اپنا لباس چینج کر دیتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے
ایسا ہو رہا ہے، اور دین اسلام سے بیزار لوگ جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو بے راہ روی پہ لگا رہے ہیں۔ لہٰذا حضور کی محبت کے نغمے اپنی اولاد کو سنایا کرو۔ اور محبت کیسی ہونی چاہیے سنیے، آپ کو پتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار مکہ کی طرف سے ایک ایلچی عروہ بن مسعود ثقفی، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ قریش کے سردار تھے، وہ آئے مذاکرات کرنے کے لیے ایلچی بن کے۔ یہاں آ کے انہوں نے اپنے جو مشاہدات تھے دیکھے، حضور سے بات چیت ہوئی، حضور کے صحابہ کے معاملات دیکھے، بغور مشاہدہ کرنے کے بعد جب وہ واپس گئے، مذاکرات کرنے کے بعد، حالات دیکھنے کے بعد، تو جب واپس گئے تو انہوں نے اپنا سارا جو مشاہدہ تھا وہ قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے وفدت علی الملوک علی قیصر و کسریٰ و النجاشی، کہتے ہیں میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، اور خاص کر روم کے بادشاہ کیسر، ایران کے بادشاہ کسریٰ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ آگے کہتے ہیں واللہ، سنیے حضور کے غلاموں کی محبت، وہ صحابہ جن کی محبت کے ہم گیت گاتے ہیں، حضور سے کس طرح محبت کرتے تھے، حضور سے کس طرح پیار کرتے تھے، کہتے ہیں واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں واللہ میں نے کبھی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کی تعظیم کرتے دیکھا ہے۔ دیکھا کیا ہے؟ آگے چلیے، واللہ ان تنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فضلک بها وجہہ وجلدہ، کہتے ہیں واللہ اگر وہ محبوب تھوکتے ہیں تو ان کے اصحاب نیچے نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ہاتھ پہ گرتا ہے تو صحاب کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں فضلک بها وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پہ اور اپنے چمڑے پہ ملتے ہیں۔ اب بتائیے کس نے کہا تھا کہ میں تھوکوں تو اسے چہرے پہ ملنا، اسے اپنے جسم پہ ملنا؟ ابھی بھی اس محبوب کو عام شخصیت سمجھتے ہو؟ کائنات کے چنے ترین لوگ انبیاء کے بعد اس محبوب کے منہ مبارک سے لعاب دہن جب نکلے تو اسے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ یہ کون مل رہے ہیں؟ جن کے قدموں کی دھول اس وقت کے اولیاء بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ اس محبوب کے لعاب دہن کو اپنے چہرے اور اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، کہتے ہیں جب وہ محبوب حکم دیتے ہیں تو وہ سارے ادھر لپک کر آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اب دیکھیں وضو کا پانی مائع مستعمل ہوتا ہے لیکن وہ پاک کرتا نہیں، وضو کا پانی پاک کرتا نہیں۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب وہ محبوب وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے قریب ہے کہ وہ لڑ پڑے۔ وہ کیا محبوب ہے یار جس کے وضو کے قطرے صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیں، اور آج اتنی صدیوں کے بعد کوئی الو کا پٹھا آ کے اس محبوب کی بارگاہ میں نازیبا باتیں کرے، اس محبوب کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ آگے سنیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، کہتے ہیں جب وہ محبوب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے سارے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، تعظیم کی وجہ سے آپ کے صحابہ آپ کی طرف نگاہیں بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے۔ یہ ایک کافر ہیں ابھی اس وقت، انہوں نے جا کے اپنا مشاہدہ بتایا، بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ نقل کیا، اس کتاب میں موجود ہے۔ پوری دیانتداری سے بتاؤ یار یہ کتاب اگر اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں حضور کی محبت کی، لوگوں کو بتانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں بتانی تو یہ کتاب لکھی کیوں گئی ہے؟ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں لوگوں کو، اور لوگ نہیں سنا سکتے۔ وہ کون سی کتاب ہے جس میں حضور کی شان نہیں؟ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لو، ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہابی اس طرح کے، وہابی اس طرح کے، اہل حدیث اس طرح کے، اور یہ انہی کی کتاب ہے یار۔
لکھنے والے نے دیانتداری سے کام لیا ہے، آگے کوئی بیان کرے تو اس کی اپنی مرضی. یہ نہ سمجھو کہ یار وہابی گستاخ ہوتے ہیں، ہر وہابی گستاخ نہیں ہوتا. اکثریت میں اہل حدیث لوگوں کو تو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں. آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اپنے عقائد کا پتہ ہے؟ اسی طرح اہل حدیث میں دیوبند میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں جو عام لوگ ہیں انہیں تو ان کی عقائد کا پتہ ہی نہیں. اب کون سا ایسا اہل حدیث عام بندہ ہے جسے پتا ہو کہ ان کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی نہیں سمجھتے؟ کسی وہابی سے پوچھ لو، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں یار، ایسا تو استغفر اللہ ہم سوچتے بھی نہیں. حالانکہ ان کے عقائد میں ہے لیکن عام بندے کو پتہ نہیں. عام بندے کو پتہ نہیں. تو جسے ایسے عقائد کا پتہ ہی نہیں اسے ہم گستاخ کیوں کہیں؟ اس کے متعلق ہم غلط رائے کیوں لیں؟ تھوڑا سا ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے. یہ کتاب انہی کی ہے جنہیں پڑھ کے میں یقین سے آپ کو بتاؤں کہ میں رات کو بھی روتا رہا ہوں حضور کے فرمان اس میں سے پڑھ کے. یہ کتاب تو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ کسی اور نے، ہمارے سنی نے تو نہیں لکھی. سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. یہ آپس میں جو نفرتیں ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کرو. یہ جو عام اہل حدیث ہیں انہیں تو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں، تو جنہیں پتہ نہ ہو ان سے نفرت کیوں؟ وہ گستاخ کیوں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں. آگے چلیے، آخری بات میں آپ کو سناؤں. اس کتاب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں حضور کی محبت سے لبریز ہیں. آخری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب اسی حدیث مبارکہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایلچی بن کے حدیبیہ کے مقام سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے قریش والوں کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو اس گھر کی عزت و عظمت کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی گئے، جا کے ادھر لوگوں کو ملے جو قریش مکہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے. انہیں جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے دیا. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف بہ، عثمان اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو نا تو کر لو. اب بتائیے کوئی کتاب مجھے یہ بتائے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کیا ہو کہ عثمان جب تک میں نے طواف نہیں کرنا تم نے نہیں کرنا. کوئی کتاب مجھے دکھاؤ، کوئی بندہ دکھا دے. اب دیکھو وہی بات، محبت اپنے اصول و ضوابط خود طے کرتی ہے. حضرت عثمان غنی کو جب یہ آفر ہوئی ان شئت ان تطوف بالبیت فطف بہ، عثمان آئے ہو اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو. تو سنو عشق و محبت کے اس شاہ سوار نے کیا جواب دیا قریش مکہ کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے. کسی حدیث کی کتاب میں مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے یہ پابندی لگا کے بھیجا ہو کہ عثمان اتنی دیر تک تم نے طواف نہیں کرنا جتنی دیر تک میں نہ کروں. ایسا نہیں. یہ حضور کے غلام ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. عزیزان من، اس کتاب سے پڑھنے کا مقصد میرا کوئی نفرت پھیلانا نہیں تھا. آپ کو کچھ حقائق دیکھیں. میں ان دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ہر سال جشن سعودیہ منا سکتے ہیں، جشن سعودیہ ہوتا ہے یار، بالکل سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم ہر سال جشن سعودیہ منا سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں. اگر ہم وہ منا سکتے ہیں تو میلاد پہ کیوں ہم ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں میلاد پہ بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہر سال غسل کعبہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں کوئی بندہ دلیل دے، قرآن و حدیث سے ثابت کریں کعبے کے غسل کو. اگر ہم بغیر دلیل کے کعبے کے غسل کو مانتے ہیں تو حضور کے چاؤ میں، حضور کے میلاد کے چاؤ میں جو حضور کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، وہ ہمیں بری نہیں لگنی چاہیے. یہ بالکل اچھی بات آپ کو سمجھنی چاہیے. ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، کتنا سونا لگتا ہے، کتنی لاگت ہوتی ہے، کوئی بندہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے. بھائی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تم دلیل نہیں اس کی بتا سکتے، اگر تم اس کی دلیل نہیں دے سکتے، اس پہ اعتراض بھی نہیں کر رہے، تو بھائی حضور کی محبت میں میلاد اگر کوئی چاہ کر لے حضور کا تو پھر آپ کو بھی
خاموش ہونا چاہیے یا پھر ان کاموں کی دلیل دینی چاہیے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ گئے ہیں، تہجد کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کا ثبوت دکھا دے۔ بھائی تہجد کی اذان آپ دیتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو آؤ ہمارے قریب ہو جاؤ، حضور کے میلاد کے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتے ہیں تبلیغی اجتماع، ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں؟ کوئی دلیل لاؤ، کوئی مائی کا بیٹا مجھے اس تبلیغی اجتماع کی قرآن و حدیث سے دلیل دے دے، نہیں ملے گی۔ لیکن ہم اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی کرو، دین کا کام تم کر رہے ہو اپنی طرف سے کرو، ہمیں اعتراض نہیں، تو حضور کے میلاد پہ بھی اعتراض نہ کیا کرو، لوگوں کو قریب کرو، حضور کی امت کو انتشار سے بچاؤ، حضور کی امت کو سینے سے لگاؤ، کینچی نہ بنو، سوئی بن جاؤ، سینہ شروع کر دو لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے وصال کے یوم منائے جاتے ہیں، یوم سیدنا صدیق اکبر، یوم سیدنا عمر فاروق، یوم سیدنا عثمان غنی، یوم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما منائے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ قرآن و حدیث سے دلیل دے دے، کوئی بندہ مائی کا لال دلیل دے کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ اس طرح دن مناؤ۔ بھائی اگر آپ منا رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مناؤ، لیکن اس طرح میلاد پہ بھی اعتراض نہ کرو جس طرح تم۔ ہمارے پاس تو پھر بھی دلیلیں ہیں، منہ توڑ دلیلیں ہیں، لیکن ہم دلیلوں کی بات نہیں کرتے۔ بھائی اتنے کام تم کر رہے ہو، جشن دیوبند مناتے ہو، پھر بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، جب بخاری شریف ختم ہوتی ہے ختم بخاری کی باقاعدہ محفل ہوتی ہے، دکھاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک حکم، قرآن کی کوئی آیت، کوئی ایسی نص کہ ختم بخاری کی محفل کراؤ۔ بھائی اچھا کام ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اسی طرح میلاد بھی اچھا کام ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے دل مطمئن لے کے گھر جائیں کہ ہم نے میلاد منایا ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ کے دلوں کو اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، حضور کی عزت بیان کرنا، حضور کی عظمت بیان کرنا، حضور کی شان بیان کرنا میرے حضور کے صحابہ کی سنت ہے، لیکن ختم بخاری کسی صحابی کی سنت نہیں، ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے۔ بھائی تم بھی نہ کیا کرو۔ اسی طرح ذکر میلاد اور میلاد مصطفیٰ پہ کسی صحابی امام منع کیا ہو، کوئی ممانت کی دلیل ہی یار دکھا دو، جب اتنے کام آپ بھی کر رہے ہو، ہمارے لیے ممانت کی کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی نص بھی نہیں، تو پھر پیار سے حضور کے ذکر میں تم بھی شامل ہوا کرو۔ کسی عالم، کسی بریلوی کی کتاب نہ پڑھا کرو، اپنی اس طرح کی کتابیں پڑھ کے اپنے لوگوں کو سنایا کرو۔ میلاد منانا ضروری نہیں کہ تم جھنڈیاں لگاؤ، لنگر کھلاؤ، میلاد نام ہے حضور کا ذکر بلند کرنے کا، میلاد نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے کا، میلاد نام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کا، میلاد نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنی اولاد کو آشنا کرنے کا، میلاد نام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اپنی اولاد کے سینوں میں، اپنی قوم کے نوجوانوں کے سینوں میں اڈھیلنے کا نام میلاد ہے۔ میلاد دیگے پکانے کا نام نہیں، میلاد ناچ گانے کا نام نہیں، میلاد کوئی رسم نہیں، میلاد اللہ کریم کا جو حضور کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، میلاد اسی ذکر کی بلندی کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں حضور کی محبت سدا جگمگاتی رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔